نبی علیہ السلام سوئیں بھی تو وضو نہیں. ہم پانچواں نکاح کرنا چاہیں تو 4 نکاحوں کے بعد 5واں نکاح ہو ہی نہیں سکتا. اس نکاح کا انعقاد ہو ہی نہیں سکتا. لیکن نبی کے لیے اس کی کوئی ممانعت ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہماری بیوی بیوہ ہو جاتی. ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہماری بیوی لیکن نبی دنیا سے چلا بھی جائے تو بیوی بیوہ سہاگن ہے. یہ خواص. تو میرے محترم دوستو، عام لوگ ذکر کر کے چلے گئے اور آپ یہاں پر بٹھا لیے اس توقع سے کہ شاید آپ کو بھی وہ مقام بلند عطا ہو جائے. یہ عطا جیسا کہ میں نے عرض کیا، شیخ کی توجہ سے یا آدمی کی محنت سے. ادھر سے سالک زور لگائے تقوی کا، ادھر سے شیخ تقوی کی طاقت سے کھینچے. جیسے ایک آدمی اوپر کھڑا ہوا ہو، آپ نیچے ہو، وہ اوپر سے آپ کو کھینچے، نیچے سے آپ زور لگائیں تو پھر جا کر اس مقام پر جو ہے ہمارے کراچی میں ایک دوست ہے، وہ بھی بہوا کے رہنے والے، اب 50 سال سے کراچی میں. تو ایک حج کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ ہمارے حضرت قاری صاحب جیسا ایک آدمی پاکستانی ہوٹل سے کھانا خرید رہا تھا. ہمارے حضرت قاری صاحب جو کراچی میں ہیں، انہیں جیسا ایک آدمی پاکستانی ہوٹل سے کھانا خرید. تو میرے دل میں آیا کہ اگر حضرت قاری صاحب ہوتے تو ہمارے ایام حج اور خوبصورت ہوتے. اس لیے کہ جب 10 ذی الحج کو حج ہو جاتا ہے، 11 ذی الحج کو بھی حاجی شیطان کی پٹائی کرتے ہیں، 12 کو بھی کرتے ہیں، اور بعض لوگ زیادہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے 13 ذی الحج کو بھی شیطان کی پٹائی کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اگر حج قبول ہو جائے تو ایک دم حج کے دوران انسان نے جن کے لیے دعائیں کی ہوتی، اپنے عزیزوں کے لیے انسان مختلف مقامات پر جہاں پہ دعائیں مقبول ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں، دعائیں کرتا ہے تو ایک دم وہ بہت یاد آتی. یہ اللہ والوں نے مقبول حج کی علامات دی. تو میں نے کہا جب لوگ اپنے پچھلوں کو یاد کر رہے ہوں گے تو حضرت قاری صاحب ہوں گے تو ہم صحابہ کو یاد کریں.
اس لیے کہ نبی کے یاروں کی یاد اپنے یاروں کی جگہ اگر دل میں آ جائے تو یہ اپنی روحانیت کو بڑھانے کا ایک نسخہ ہے، اپنی روحانیت کو بڑھانے کا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا تو وہ ہمارے کراچی والے قاری صاحب ایک دم سامنے سے تشریف، میں کہ حضرت قاری صاحب میں رب کو کچھ اور منگدا کہ اللہ میں نوئیو دے دینا۔ تو فرمانے لگے، وہ بڑے مزاحیہ طبیعت تھے، فرمانے لگے میرے تو بغیر اور تسی مکے چ منگنا کی سی۔ تو میرے محترم رفقا، لب لباب اور ماحصل، ان تمام گزارشات کا یہ ہے کہ روحانی رشتوں سے پروان چلے، روحانی رشتوں سے۔ مثلا میں نے آپ کو دنیا کا دینا کچھ نہیں، دنیا کا، اور آپ سے دنیا کا لینا کچھ نہیں، نہ میں نے آپ کو دنیا کا کچھ دینا اور نہ آپ سے دنیا کا کچھ۔ اب نیند کا وقت قربان کر کے آپ بھی تشریف فرما ہیں اور میں بھی بیٹھا ہوں اللہ کے گھر میں اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ وہ راضی نہیں چاہتے یہ ہوتا، یہ رضا کی جانب پہلا زینہ۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، جنت ابھی سوکھی کوئی نہیں بھائی، اتنی آسانی سے نہیں ہوتا کہ بس 2 دن اللہ کسی سے پانا پڑے وقت نہ پڑے، یہ نہیں ہوتا۔ تھوڑا فاصلہ کر کے بیٹھ جاؤ، آپس میں جڑ کے مت بیٹھو، تھوڑا تاکہ گرمی ہے لیکن لگے نہ، گرمی ہے لیکن لگے۔ فاصلوں سے اس کا محسوس ہونا گھٹ جاتا ہے، اور تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ اور بیٹھو ایسے جیسے آپ اس کا اور دیکھا کہ تھانے دار اور سپاہی تھانے میں ہوتے ہیں، اپنی ڈیوٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے وردی پہنی ہوتی ہے، سر پہ ٹوپی پہنی ہوتی ہے، یہ آپ کا پیالہ آپ نے یوں کیا ہوا کہ اس میں خیر ڈلے، تو اگر یوں ہوگا تو پھر خیر تو نہیں ڈلے۔ محترم، رات کے پچھلے پہر کچھ دولت بانٹی جاوت، رات کے پچھلے پہر کچھ دولت بانٹی جاوت، جو جاگت ہے سو پاوت ہے، جو سوت ہے سو قوت۔ رات کے پچھلے پہر کچھ دولت بانٹی جاوت، جو جاگت ہے سو پاوت ہے، جو سوت ہے سو۔ اللہ پاک تو مہربان ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر، یہ جو 10 راتیں ہیں 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، والفجر ولیال عشر، یہ 10 دن اور 10 راتیں۔ عجیب، اللہ اس صبحوں کی قسم کھا رہے ہیں، ان تمام صبحوں کی قسم کھا رہے ہیں اور ان راتوں کی بھی قسم کھا رہے ہیں۔ گویا ان 10 دنوں میں الگ انعام ہے اور 10 راتوں میں الگ اللہ کا کرم ہے۔ اس لیے جو روحانی ترقی کرنا چاہے اس کو ان راتوں میں
ذرا سی محنت سے وہ کچھ نصیب ہو جاتا ہے جو عام دنوں میں 200 سال کی عبادت سے، ریاضت سے نہیں آتا۔ کیوں؟ پنجابی میں کہتے ہیں کہ دنیا سب تو اوکھا کام وڈا پر رکھنا ہے۔ دنیا سب تو اوکھا کام وڈا پر رکھنا ہے۔ دنیا کا سب تو اوکھا کام چودھر رکھنا ہے، یعنی اپنے آپ کو چودھری بنانا اور منوانا، اپنے آپ کو میاں کہلوانا اور میاں بنانا، اپنے آپ کو خاص پیش کرنا اور ہر کوئی مانے، اس کے لیے انسان کو بھی محنت کرنی پڑتی۔ یہ جتنے ہمارے سیاستدان ہیں وہ کیوں جیلوں میں چلے جاتے ہیں؟ چاہے تو مکمکا کر کے فارغ ہو جائیں۔ دیکھو نا، زرداری صاحب کے پاس اربوں روپے ہیں، اگر پیسہ خرچ کرے تو سب کچھ ہو جائے، لیکن پیسہ خرچ کرنے کے باوجود بھی جیل میں جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ مجھے بڑا مانیں، ہے نا؟ بولو نا۔ نواز شریف صاحب لندن میں ان کا اپنا مکان ہے، لیکن ساری دنیا میں ان کو ذلیل کرتے ہیں عمران خان کے وزیر۔ کیوں ذلیل ہوتا ہے؟ وہ ڈپ رکھن واسطے، چودہ رکھن واسطے، اپنے آپ کو خاص بنوانے کے۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی اللہ نے چودراہٹ کی ایک عید دی۔ چودراہٹ کی ہماری اسلامی عید تو وہ ہے جو رمضان کے روزوں کے بعد ہو جاتی ہے نا۔ یہ جو عید آ رہی ہے یہ شان ابراہیمی کی، یہ شان ابراہیمی کی۔ پہلے دنیا میں چودراہٹ تھی عیسائیوں کے، یہودیوں کے پاس، اللہ نے وہ لے لی اور دے دی کس کو؟ اب عیسائیوں سے لے کے کن کو دے دی؟ اب اگر ہم دنیاوی طور پہ ترقی کرنا چاہیں تو ان دنوں میں کر سکتے ہیں، روحانی طور پر ترقی کرنا چاہیں تو ان دنوں میں، کیونکہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ یہ جو 10 دن اور 10 راتیں ہیں، ان میں عبادات خاصہ، خصائل خاصہ اپنا لیے جائیں تو اللہ بہت جلد متوجہ ہو جائے۔ ہے نا؟ جیسے بھی ہوا چلی، لگی یا نہیں لگی؟ بولو یا لگی۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، آج لکھا ادھر آؤ، آج ہم ذی الحجہ کے 10 دنوں کے قریب، کل شروع ہو جائیں یا پرسوں، میرے محترم دوستو، ان 10 دنوں میں آپ خواص کا انداز اختیار کریں تو گرمی نہیں لگے گی۔ گرمی نہیں لگے، بولو نا، گرمی نہ لگنے سے اس کا تعلق تربیت اور انداز احساس سے، تربیت سے اور انداز ایک بچی ہے، اس کا تعلق ہے بیت فقیر کے ساتھ۔ جب اس کی شادی ہوئی تو اس کا پہلا بیٹا پیدا ہوا، اللہ نے اس کو بھی بظاہر نظر سے محروم کر دیا۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو
وہ بھی بصارت سے محروم تھا. اس بیٹی کا نام ہے عمارہ. میں نے کہا بیٹا مبارک ہو. وہ بہت روئی. اس نے کہا کہ میرا بیٹا اندھا پیدا ہوا اور آپ مبارک دے رہے ہیں. میں نے کہا بیٹا اگر اس کو تم صحیح طرح سے پرورش کرو گی تو اس کو اپنی معذوری محسوس. اس نے کہا حضرت جیسے آپ کو حضرت رحمت اللہ علیہ نے جامعہ اشرفیہ پڑھایا, جامعہ بنوریہ پڑھایا, آکسفورڈ یونیورسٹی پڑھایا, گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھایا, تو میں یہ ارادہ رکھتی تھی کہ میرا بیٹا جب بڑا ہوگا تو جہاں سے میرے مرشد نے بی اور ایم اے کیا گورنمنٹ کالج لاہور سے, میں اپنے بیٹوں کو بھی کراؤں. میں نے کہا وہ اب بھی کرے. چنانچہ اس نے اپنے بچوں کی پرورش کی اور آج اس کا بیٹا نہ صرف وہاں پڑھ رہا بلکہ پڑھا رہا اور اب پی ایچ ڈی بھی کرنے والا. بیٹا تم ذرا کھڑے ہو جاؤ, اپنی زیارت کراؤ سب. تو اس بچے کی والدہ کا حوصلہ تھا کہ اس نے اس کی معذوری کو معذوری بنایا ہے, اور جو حوصلہ ہم نے اس کو دکھایا اور جو سکھایا وہ اس نے اپنے بچے میں منتقل کیا. اب ماشاءاللہ یہ گورنمنٹ کالج لاہور کا پروفیسر. تو اگر انسان بیٹھ جائیے, اگر انسان ہمت نہ ہارے, اگر انسان ہمت نہ ہارے اور ایک خاص طرز سے سیکھنا شروع کر دے تو اللہ اس کو زیادہ سہولت سے زیادہ کامیابی دے. ایک شاعر کا شعر ہے, بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا. بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا. آدمی کو بھی میسر نہیں ہے انسان ہو. اگر آدمی خود بھی انسان نہ بننا چاہے تو وہ جانور بن جائے. آپ پڑھتے ہیں نا دن رات اخباروں میں کہ بعض انسان کتے بن جاتے ہیں, اپنی بہنوں کی عزت کو خود لوٹ لیتے ہیں نا, ایسے بغیرت ہوتے ہیں. تو جب انسان نہ بننا چاہے تو ثم رددناہ اسفل سافلین, انسان بد سے بدتر کی طرف لوٹ جاتا. لیکن اگر اہل دل کی تربیت ہو تو پھر وہ مستحق جنت بن جاتا. سمجھ آئی نا؟ تو یہ جو 10 دن اور 10 راتیں ہیں, اس میں اگر آپ محنت کر لیں, کیا کر لیں, اللہ تعالی. پکاڑے والا کہاں ہے بیٹا؟ کھڑے ہو جاؤ, اپنا بٹن بند کرو. اس بچے نے یہ آج سے 45 سال پہلے اکاڑا کے اندر ایک مسجد ہے, اس کا نام ہے گول مسجد. کیا نام ہے؟ گول. شہر اکاڑا کے وسط میں. وہاں اس کی دہی بڑو لگانے کی ریڑھی تھی. تو ہم وہاں بیان کرنے کے لیے گئے تو روزہ تھا, پانی سے روزہ کھول لیا. تو ساتھی ایک ہمارے تھے صوفی یونس صاحب, صوفی جمیل صاحب لوہاری دروازے. ان کو پتا تھا کہ یہ روزے چل رہے ہیں انہی دنوں کے, یہ جو ماہ ذی الحجہ. تو وہ اس کی دکان سے ریڑھی سے دہی بڑے کی پلیٹ لیا. میرے دل سے دعا نکلی کہ یا اللہ جس نے بنائے ہیں اس کو برکت. اب اس نے شیڈ لگایا ہے جس میں برائلر مرغیاں بنتی ہیں. ایک وقت میں 15,000 20,000 چوزے اس کے شیڈ میں آتے ہیں.
تو کبھی کوئی لے جاتا تھا، کبھی کوئی ظلم کرتا تھا، تو میں کہتا تھا کہ لڑائی کا جواب لڑائی نہیں، اور اپنے رشتہ داروں کے معاملات میں ان کے کام آنے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سعادت نہیں۔ تو رشتہ داری نبھانا ہوتا مشکل ہے، لیکن انسان اپنا کلیجہ بڑا کرے تو اللہ دنیا میں بھی اجر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی راحت عطا کرتے ہیں۔ راحت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اندر و باہر ٹھنڈا ہو جائے، ایسا سکون، اطمینان، انشراح صدر، انشراح قلب عطا ہو۔ یعنی 10 سال ذکر سے وہ منزل حاصل نہیں ہوتی جو کسی مظلوم کے کام آنے سے سرور قلب عطا ہو۔ اس لیے ہمارے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ مقام دیا جو کائنات میں اولیاء کرام میں سے کسی کو نہیں دیا۔ یا بخاری کے خادم امام بخاری کی قبر سے خوشبو آئی، یا قرآن کے خادم مفسر قرآن امام احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے 1400 سال کے انعامات امت، اس لیے کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ صرف زبانی عالم نہیں تھے، جو پڑھتے تھے اس پہ عمل کرتے۔ ہمارے شیخ کا، ہمارے حضرت کا علم و عمل دونوں پر یکساں عمل۔ تو میرے محترم دوست، آج ہم ماہ ذی الحجہ کے قریب، اس میں سب سے آسان عمل ان 10 دنوں کے روزے، اور ہمارے سید الطائفہ امام الاولیاء حضرت مولانا سید تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عید کے دن بھی روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ان کی قربانی جب ہو جاتی تو اس قربانی کے گوشت سے اس دن ناشتہ کرتے۔ تو ماحصل ان دنوں کی قربانیوں کا کثرت سے تیسرا کلمہ پڑھ، کثرت سے تیسرا کلمہ پڑھ، کثرت سے دیکھیے 13 ذی الحج تک ہر نماز کے بعد بھی اونچی آواز سے آپ تکبیریں کیا پڑھتے ہیں بیٹا؟ تشریح پڑھتے ہو؟ یہ حضرت بھی دے
روزہ رکھنا اور سارا دن تکبیرات تشریف بآواز بلند کرتے رہنا انسان کی روح کو وہ نزاکت اور لطافت دیتا ہے کہ کثافت یعنی ذکر کے اثرات بڑھ جاتے ہیں اور گناہ کے اثرات ختم ہوتے ہیں۔ ابن انور آؤ بیٹا، قاری عظیم صاحب ادھر سے پیچھے سے دی، وہ اس کو بھی دے دو، تم 2-4 گھونٹ پی لو تاکہ تمہاری شوگر ٹھیک ہو جائے۔ ہمارے حضرات رحمہم اللہ اجمعین ان 10 دنوں میں اکثر روزے سے رہتے تھے اور درود شریف اور تکبیرات تشریف ہر وقت یہ دو آسان عمل اللہ مجھے اور آپ توفیق اور توفیق ان دنوں میں گرمیوں کے دنوں میں فجر کے بعد نیند کا غلبہ فطرتی چیز ہے۔ اگر انسان بہرحال نفل پڑھنے تک اپنے آپ کو جگائے رکھے اور کب تک جاگے رکھے، یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد تک نفل پڑھ لے اور سو جائے تو فوراً سونے میں اگر 4 گھنٹے بھی سوتا رہے گا تو بدن اور جسم کو اتنا آرام نہیں ملے گا۔ اگر یہ اشراق کے نفل پڑھ کر سوئے گا تو 20 منٹ میں طبیعت چاق و چوبند ہو جائے۔ تھوڑے وقت میں اللہ زیادہ راحت عطا کرے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہ عام لوگ جو کام زیادہ وقت میں کرتے ہیں، عام لوگ جو کام زیادہ وقت میں کرتے ہیں، جن کو برکت حاصل ہوتی ہے، جن کے اعمال میں برکت ہوتی ہے، وہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام اور فجر کے بعد اشراق تک کے لیے تلاوت قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی اور وظیفہ نہیں۔ ہمارے حضرات قدس اللہ اسرارہ ہو، چاہے پورے قرآن کے حافظ کیوں نہ ہوں، ایک ایک آیت ازبر کیوں نہ ہو، فجر کے بعد مصحف شریف یعنی قرآن مجید کا نسخہ کھول کر اس کی زیارت کر کے تلاوت کریں۔ اس وقت کی جو زیارت قرآن ہے، مصحف شریف دیکھ کر، نسخہ قرآنیہ دیکھ کر تلاوت کرنا جو ہے وہ نور بصیرت کا بھی باعث ہے اور نور قلب کا بھی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں مجھے اور آپ کو استقامت نصیب۔ آمین۔